اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. یہ سورہ شمس بھی اس کو سورہ تکویر کہتے ہیں. اس کا نام ہے سورہ تکویر. اذا الشمس كورت. اذا کا معنی جب، شمس سورج کو کہتے ہیں. اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا. تو مطلب یہ کہ بے نور کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ، نجوم نجم کی جمع ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انکدرت، جھڑ پڑیں گے. انکدار کا معنی ہوتا ہے جھڑنا، کوئی چیز جھڑ جاتی ہے نا. تو یہ بھی ستاروں کے اپنی جگہ سے ہلنے سے کنایا ہے. یہ نہیں کہ ستارے کہیں چپکے ہوئے ہیں اور وہ ایسے جھڑ جائیں گے. یہ کیونکہ دیکھنے میں ایسا لگے گا نا، تو قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے تو وہ ایسی تعبیر کرتا ہے جیسے جو ہمیں نظر آ رہی ہو. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. یہ سُيِّرت کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. عشار عشر سے نکلا ہے. عشر 10 کو کہتے ہیں. عربی میں عشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 ماہ کی گابھن ہو، یعنی جس کا حمل 10 مہینے کا ہو. 10 مہینے کا جب حمل ہوتا ہے تو بس وہ بچہ جننے والی ہوتی ہے. تو عرب میں وہ بہت قیمتی چیز ہوتی تھی. عرب میں اونٹ ایسے تھا جیسے آج BMW ہو یا لینڈ کروزر کسی کے پاس ہو، ایسی ویلیو تھی. اور خاص طور پہ وہ اونٹنی جو بچہ دینے والی ہے اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں عُطِّلَتْ، چھوڑ دی جائیں گی. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اتنے قیمتی مال کی بھی لوگوں کو پرواہ نہیں رہے گی. گابھن اونٹنیوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہے نا، تو ان کے ہاں سب سے قیمتی مال کیا تھا؟ یہ اونٹنی جو 10 ماہ کی گابھن ہو، یعنی حمل ہو اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا. تو چونکہ وہ بچہ جننے والی ہے نا، اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ بھی بیکار، یعنی اتنی ہولناکی کا دن ہوگا کہ لوگ اس قیمتی مال کی طرف بھی توجہ نہیں کریں گے. تو مراد یہ ہے کہ جتنا بھی قیمتی مال ہوگا انسان اس سے غافل ہو جائے گی. تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں اور یہ آفتیں آتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں سب کچھ. اللہ سب کو بچائے. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور، وحوش وحشی سے نکلا ہے، حشرت، جمع کر دیے جائیں گے، یعنی شہر میں آ جائیں گے خوف کے مارے. جو جنگلوں کے جانور ہیں نا وہ بھاگ کے خوف کے مارے شہر میں جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحار اس کی جمع آتی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس کا معنی ہوتا ہے آگ لگانا، بھڑکانا. صرف آگ لگانا نہیں بلکہ آگ بھڑکانا. جب سمندروں کو، بحر کہتے ہیں سمندر کہتے ہیں نا، بحر الکاہل، بحر عرب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا یعنی اس میں آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب نفوس یعنی لوگ، نفس انسان کو کہتے ہیں، نفوس اس کی جمع. زُوِّجَتْ، جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. جوڑے جوڑے کا مطلب نیک لوگوں کو الگ اور برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا ان کو، ٹھیک ہے نا، الگ الگ جمع کر دیا جائے گا. یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، اور جب موعودہ، وعدہ یوعدو، جس کو یعیدو کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے زندہ دفن کرنا. وعدہ یوعدو، ٹھیک ہے نا، جس کو یعیدو پڑھا جاتا ہے. الموعودۃ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سئلت، پوچھا جائے گا اس سے، سئلت ضربت کی طرح. جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ، کس جرم کی وجہ سے. ذنب گناہ کو کہتے ہیں. وہ استغفار کی تسبیح میں بھی ذنب کا لفظ آتا ہے نا. کو جب اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ، کس جرم کی وجہ سے قُتِلَت، اس کو قتل کیا گیا، یعنی اس سے پوچھا جائے گا تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے قتل کیا گیا اور تجھے زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا. کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ قرآن کی بلاغت ہے. اب دیکھیے قرآن جو ہے نا جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. یہ میں بار بار اصول بیان کرتا ہوں. جزیات کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے. یعنی قرآن بتائے گا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا،
حالانکہ ایسا نہیں ہوگا, ہوگا تو بہت کچھ. یعنی اس سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ انصاف ہوگا قیامت کے دن. اب ہو یہ رہا ہے, قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سورج تباہ ہو جائے گا. اصل میں تو کیا, اس کو 2 لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا پوری کائنات تباہ کر دی جائے گی اور سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ 2 لفظوں میں بات شارٹ میں آ سکتی ہے نا. اصل تو مضمون ہے نا آیت کا وہ کیا ہے, یہ دنیا ایسے نہیں چل رہے گی ہمیشہ, بلکہ ایک دن کیا ہوگی, دنیا تباہ ہو جائے گی, سب سے حساب لیا جائے گا. یہ ایک اصول ہے, قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن قاعدہ قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ واقعات بیان کر رہا ہے کہ ایسا یہ واقعہ بھی ہوگا, یہ واقعہ بھی ہوگا, یہ واقعہ بھی ہوگا اور یہ واقعہ بھی ہوگا. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں, ان کی قدر کر لیں, ٹھیک ہے نا. ایسی باتیں عام طور پہ آسانی سے تفسیروں میں ملتی نہیں ہیں. اس میں بلکہ بعض دفعہ ملتی نہیں ہے, ساری زندگی بھی تلاش کرتا رہے, نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. ولا تقل لہما اف, قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن اگر اصول بیان کرتا نا کہ والدین کو تکلیف نہ دو, یہ اصول ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اف کہنے میں تو کوئی تکلیف ہے نہیں, اتنی چھوٹی سی تکلیف ہے کہ یہ اس اصول میں داخل ہے ہی نہیں. لہذا قرآن نے اف کی مثال دی جو تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف سمجھی جاتی ہے. بھائی کسی کو آپ کہہ دو اف, اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوگی, بہت معمولی سی. تو قرآن نے یہ جزیہ بیان کر دیا کہ جب میں اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو گالی دینا یا ان کو مارنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اصول جو قاعدہ اور ضابطہ تھا نا کہ بالکل بھی تکلیف نہیں دینی, یہ قاعدہ اور ضابطہ اگر اس طرح سے بیان کیا جاتا کہ بالکل نہیں دینی تو بات سمجھ میں نہ آتی, بلکہ تکلیف کی ایک قسم بیان کر دی, وہ قسم جس میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے, وہ بیان کر کے قرآن نے اصول سمجھا دیا کہ جب اتنی تھوڑی سی تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو اس سے اونچے درجے کی تکلیف تو بالکل ہی حرام ہے. تو قرآن بھی اصول اور ضابطہ اگر بیان کر دیتا نا کہ ایک دن قیامت آئے گی اور سب تباہ ہو جائے گا اور لوگوں کا انصاف ہوگا, تو بات کلیئر نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہوگا انصاف ہوگا, جو اللہ کے سامنے جا کے بیان کر دیں گے اور جو دنیا میں انتقام لے سکتے تھے وہ بتا دیں گے کہ بھائی اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ ظلم کیا تو اب بتا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اصول نہیں بیان کروں گا, میں بتا رہا ہوں کہ جس دن قیامت تباہ آئے گی تو یہ کچھ ہوگا. سورج جو لاکھوں سال سے روشنی دے رہا ہے, جس کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے کہ کبھی بے نور ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو ایک جنرلی یہ خیال آتا ہے بس تباہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے سورج تباہ نہ ہو, وہ اسی طرح چلتا رہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج بے نور نہیں ہوا, تو اللہ جزیات بیان کر کے کلیات سمجھا رہے ہیں, کلیہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو سورج لاکھوں کروڑوں سال سے چمک رہا ہے اس کی روشنی ختم. سمندر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ آگ لگ جائے اس میں, ادھر توجہ, یعنی پانی میں آگ لگنا ممکن نہیں ہے, تو سمندر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ آگ لگ جائے. ایسی تباہی اگر کلیہ بیان کیا جاتا نا تو اتنی بڑی تباہی کا تصور دماغ میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں زیادہ زیادہ یہ کہ بھائی تباہ ہو جائے گا, سمندر اپنی جگہ رہے گا, پہاڑ ختم ہو جائیں گے. نہ اللہ فرمائے سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی, ایسی ہولناکی ہوگی. اور جب حساب و کتاب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ سب کا حساب ہوگا, بلکہ اللہ نے فرمایا زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی ایسے لوگوں کے مجرموں سے بھی انتقام لیا جائے گا دنیا میں جس کے مجرم سے انتقام کا تصور ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اگر یوں بیان کر دیتے کہ ایک دن دنیا تباہ ہو جائے گی اور لوگوں سے انصاف لیا جائے گا تو کتنا گہرا انصاف ہوگا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اللہ نے اس کے لیے ایک مثال دے دی کہ وہ انصاف اتنا گہرا ہوگا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے اللہ خود پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی اس کا طرف سے جو ولی ہوگا وہ اللہ ہو جائے گا, حالانکہ ایسی لڑکیوں کو انصاف کی توقع تھی نہیں. تو جب ان لوگوں سے بھی انصاف لیا جائے گا تو باقی لوگ جن کے مطالبہ کرنے والے بہت سے ہوں گے ان کا کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ اس لڑکی کے بارے میں تو اللہ ولی ہوگا نا. تو یہ بتانا مقصد ہے, یہ قرآن میں یہ اصول جس کو یہ اصول جس کو سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ لفظ یاد کر لیں, قرآن جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے, یہ قرآن کی عادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا, اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جس دن صحیفوں کو کھول دیا جائے گا, اعمال نامے فائلیں کھلیں گی اور آسمان کو
لپیٹ یعنی آسمان کے چمڑے کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا، جہنم کو مزید بھڑکا دیا جائے گا، جنت کو سجا کے قریب لایا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، کسی بھی نفس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، جو کچھ حاضر کیا ہوگا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فلا اقسم بالخنس، اب آگے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور لانے والے جبریل ہیں، اور جن پر لایا جا رہا ہے وہ بھی مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، ان بھی پورے ہوش و حواس ہیں، ان کے پورے بصیرت کے ساتھ وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی کیا ہیں، وہ مجنون بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے، اور غیب پر بخیل بھی نہیں ہے، اللہ کا جو کلام ہے تم تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو یہ سب کے بعد تم کہاں جا رہے ہو اس کلام کو چھوڑ کر؟ اور یہ کلام تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور خاص طور پر تم میں جو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے۔ ایک تو ہے نصیحت تو سب کے لیے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، یعنی ایک تو جنرلی سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں، ہم تو چاہیں گے بھی تو اللہ جب تک نہ چاہے، تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں نا تو چاہت بھی ایک عمل ہے نا، ایک مخلوق ہے، اس چاہت کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب اللہ کی ایک حکمت ہے، وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کون چاہے گا اور کون نہیں چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ کس کو ہدایت ملنی چاہیے اور کس کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے، تو اللہ دیکھتے ہیں کہ کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں چاہت پیدا کریں ہدایت کی، اور کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں چاہت پیدا نہ کریں۔ وہ ہر انسان کی اپنی بدعملی اور نیک عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اور اس میں مسلمانوں کو اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ ہدایت بھی اللہ سے مانگا کریں، یعنی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے دل میں چاہت بھی پیدا کر دے، کیونکہ تیرے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔